نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور سورہ لقمان آیت نمبر 31 اور 32 30 اور 31 آیت نمبر 30 اور 31 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ذالک، اور یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ، اور یہ کہ ما يدعون من دونه، اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی یہ پکارتے ہیں، چیز ہو یا کوئی انسان ہو، جس کسی کو بھی پکارتے ہیں، الباطل، وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، هو العلی الکبیر، وہی بلند و بالا، سب سے بلند تر، اور وہی سب سے بڑا ہے۔ الم ترى، کیا تو نہیں دیکھتا، یہ مخاطب جس سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، کیا تم نہیں دیکھتے، ان الفلک، کہ بے شک کشتی، تجری فی البحر، سمندر میں دوڑتی ہے بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، لیریکم من آیاتی، تاکہ وہ اللہ دکھا دے تمہیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں، من آیاتی ہی، اس کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، یہ نشانیاں دکھانے کے معاملے میں، لآیات، یعنی یہ کشتی چلنے کا معاملہ اور اس طرح کی چیز، اس میں نشانیاں ہیں، لکل، ہر اس فرد کے لیے جو صبار ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا، استقامت اختیار کرنے والا ہے، شکور ہے، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے۔ یہ دو آیات ہیں، آج کے درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختصر سے وقت میں اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ لیا جائے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس لیے بیان ہوا، اس سے پہلے بھی کچھ نشانیاں بیان ہوئی، آپ نے گزشتہ درس میں سنا تھا، جیسے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنے مدار پر چلتے چلے جا رہے ہیں، اور پیچھے بھی کچھ نشانیاں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو ساری نشانیاں ہیں، ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، اس سے مطلوب کیا ہے، کیوں یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے؟ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ بات بخوبی سمجھ آ جائے کہ حقیقی فاعل اور حقیقی مختار اختیار رکھنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اختیار رکھنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اختیار رکھنے والا نہیں ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ،
اور اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جاتی ہے یا جس کسی کو پکارا جاتا ہے ان کی پکار باطل پکار ہے، ان کو پکارنا باطل ہے، وہ پکار باطل ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، اور غم گسار سمجھتے ہیں، غموں کو دور کرنے والا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ یہ ہمیں مشکلات سے نکال سکتے ہیں، مصیبتیں دور کر سکتے ہیں، ہماری دعائیں سن سکتے ہیں، ہماری فریادیں سن سکتے ہیں، ہماری پکار سن سکتے، ہم پر نعمتیں کر سکتے ہیں، ہماری مصیبتیں ٹال سکتے ہیں، مشکلات ٹال سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی پکارا جاتا ہے وہ پکار باطل ہے۔ سمجھ لیجیے گا بات کو کہ وہ عبادت باطل ہے، وہ پکار باطل ہے، اور یہ دعا جو ہے عبادت ہی کا حصہ ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہی ہے، عبادت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں، بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہاتھ پھیلا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگے، یا بغیر ہاتھ پھیلائے، مختلف دعائیں بغیر ہاتھ پھیلائے پڑھی جاتی ہیں، جیسے واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، نکل کر پڑھی جاتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے پڑھی جاتی ہے بسم اللہ، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھی جاتی، جتنی بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دسترخوان سمیٹنے کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، ان دعاؤں میں تو ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، نہ اس کا ذکر ملتا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع پر ان دعاؤں میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ ویسے بہت سی حدیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی، تو یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اگر کسی اور کو کوئی بھی یہ حق دیتا ہے تو اس کا یہ حق دینا باطل ہے، اس کا یہ عمل باطل ہے، اس کا یہ عمل باطل ہے۔ بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو پکارنا باطل ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان میں تو نیک لوگ بھی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، دور نہیں جائیں، عیسائیوں کی طرف دیکھ لیں، کرسچنس کی طرف دیکھ لیں، وہ سیدنا مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی والدہ ماجدہ جن کو قرآن مجید نے صدیقہ قرار دیا، جن کے کمالات بیان فرمائے، جن کے فضائل بیان فرمائے، وہ ان کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور دوسری اللہ تعالیٰ کی ولیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی چہیدی، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی کا قرب پائی ہوئی خواتین میں سے ہیں، جنہوں نے اللہ کا قرب پایا، جو نیک خواتین تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عفت بیان کی، قرآن مجید میں ان کی عظمت بیان کی۔ تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن یہ باطل ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن ان کی عبادت کرنا باطل ہے، ان کو پکارنا باطل ہے۔ یہ پکارنے والے جو عمل کرتے ہیں، پکارنے کا، عبادت کرنے والے جو عبادت کا عمل کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ سچا پکارنا بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے۔ اسی بات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، زمین میں اور آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب کے سب اللہ ہی ہیں، ان کا مالک حقیقی اللہ عز و جل، وہ مالک نہیں ہے، مملوک ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، وہ اختیار رکھنے والے نہیں ہیں، ان پر اللہ کا اختیار ہے، وہ کنٹرول رکھنے والے نہیں ہیں، ان پر اللہ کا کنٹرول ہے، وہ معبود نہیں ہیں، عابد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے مخلوق، اللہ رب العالمین کے مملوک ہیں، وہ مالک ان کا اللہ تعالیٰ ہے۔ انا للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں وہ سب۔ وما يتبع الذين يدعون من دون اللہ، اور یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کا معاملہ کہ دوسروں کی پیروی کرتے ہیں، الذين يدعون من دون اللہ، کہ جو شرکا، یعنی آگے ذکر شرکا کا، یعنی وما يتبع الذين يدعون من دون اللہ شرکا، اور یہ جو پیروی کرتے ہیں اور ان لوگوں کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شرکا کو پکارتے ہیں، تو ان کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ يتبعون الا الظن، صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کے کچھ گمان ہیں، خیالات ہیں ان کے،
وہ خیالات یہی ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہیں، یہ بگڑی بنانے والے ہیں، یہ فلانی سرکار ہیں، یہ فلانی سرکار ہیں. یہ ان کے اوہام ہیں، ان کے خیالات ہیں، ان کے ادعاءات ہیں اور ان کے زعم ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. یتبعون الا الظن، یہ صرف جو ہے دن ہے. وہ انہم الا یخرصون، اور یہ صرف ان کے اندازے ہیں، اٹکل بچوں ماری ہوئی باتیں. اٹکل بچوں ماری ہوئی تخرص اسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ صرف اٹکل دوڑاتے ہیں، اپنے اندازے لگاتے پھرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آگے اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. پھر اللہ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے نا کہ جس نے رات مقرر کی تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو، اطمینان حاصل کر سکو، چین پا سکو، دن بھر کی تھکاوٹ دور کر سکو. والنہار مبصرا، اور اس نے دن کو روشن بنایا ہے. ویسے تو مبصرن کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے والا، یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. روشن کے معنی میں یہاں پر کہ روشن بنایا، ہر چیز تمہیں نظر آتی ہے تاکہ تم اپنے کام آسانی سے کر سکو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیات سنتے ہی نہیں ہیں. کیا آپ نے اس قسم کے لوگ نہیں دیکھے؟ ہمیں تو اتفاق ہوا ہے، عین ممکن ہے آپ کو بھی اس کا اتفاق ہوا ہو، جو کہتے ہیں کہ ان کی بات نہیں سننا، اگرچہ یہ آیات ہی کیوں نہ سنائیں، کانوں میں انگلیاں ڈال دینا، ایسے کپڑا رکھ دینا، کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھوس کر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کرنا، کہ نہیں 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 ہم نے نہیں سننا، ان کی بات کان میں پڑنے ہی نہ دینا. سنتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں تو ہیں، یہ آیات تو ہیں، لیکن ایسی قوم کے لیے یسمعون جو سنتے. ہاں اگر ہم اپنے باپ دادا کی کہانیاں سنائیں، اپنے بزرگوں کی کہانیاں سنائیں، مت سنو، لیکن اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، وہ اللہ کی آیات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنے کانوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محروم رکھتے ہیں اپنے کانوں کو. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کان اس سے محفوظ رہیں کہ ہم اللہ کی آیات ہمارے کانوں تک پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی نشانی نہیں ہے جو سننا ہی نہیں چاہتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. فرمایا یہ کہتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا. سبحانہ، اللہ اس چیز سے پاک ہے. هو الغنی، وہ اس چیز سے بے پرواہ ہے، غنی ہے، وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا تو ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی کہ تم نے اس کو اللہ کا بیٹا بنا لیا؟ اب بیٹا ہے تو پھر اللہ کا پیارا ہی ہوگا. کس کو اپنا بیٹا پیارا نہیں ہوتا؟ کس کو اپنا بچہ پیارا نہیں ہوتا؟ جانور، وحشی درندے تک تو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ شیر ہے، چیتا ہے اور اس قسم کے جتنے بھی وحشی درندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے، یہ اپنے بچوں کو تو نقصان نہیں پہنچاتے، اپنے بچوں سے تو محبت ہوتی ہے. پھر اللہ کا بیٹا ہے تو پھر نعوذ باللہ ان کا یہ خیال تھا اللہ کا بیٹا ہے تو کتنا اللہ کا پیارا ہوگا. پھر ان کو پکارتے اللہ کا بیٹا بنا کر، جیسے یہود نے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنایا نعوذ باللہ، اور نصارہ نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، پیارا بنایا. پھر ان کی عبادت بھی کرنے لگے، پھر ان کو پوجا پاٹ بھی کرنے لگے، اور اب تو نعوذ باللہ انہوں نے بت تک بنا دیے ہیں جو ان کے چرچ میں رکھے ہوتے ہیں، گرجاؤں میں رکھے ہوتے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. اور سیدہ مریم کے بھی بت بنائے ہوئے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ان سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس زمین و آسمان میں، یعنی اسی کا ہے سب کچھ، کیا تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، مشکل کشا ہیں یا حاجت روا ہیں؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم پھر اللہ تعالیٰ پر ایسی بات ٹھوک رہے ہو، یا ایسی بات تم اللہ تعالیٰ پر گڑھ رہے ہو، اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو، ما لا تعلمون، جو تم جانتے ہی نہیں ہو. جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی بات جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی بات کیسے جان سکتے ہیں؟ اپنی عقلوں سے، اپنے خیالات سے، اپنے آبا و اجداد سے، قوم قبیلے خاندان سے، برادری سے نہیں. ایک ہی ذریعہ ہے اس کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو وحی ان پر نازل ہوئی قرآن کی سنت صورت میں، یہ سنت اور حدیث کی صورت میں جو وحی نازل ہوئی، اسی کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ کی بات کیا ہے. جو بات اللہ کے بارے میں قرآن میں موجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ تو ہم اللہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. اور اگر وہ بات قرآن و سنت میں نہیں تو وہ بات ہم اللہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے.
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے پاس عطائی طاقتیں قوتیں، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے۔ جو اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ قد افلح المؤمنون، سورۃ المؤمنون کے آغاز میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ لوگ جو کامیاب نہیں ہوں گے یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں در حقیقت۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں ان کے لیے تھوڑا سا سامان تو ہوگا جس سے یہ فائدہ حاصل کریں گے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر یہ ہماری طرف لوٹیں گے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہمیں شدید سخت عذاب چکھائیں گے ان کو۔ کہ اللہ پر جھوٹ گڑنے والے، شرک کرنا اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے، شرکی عمل کو کہا نا کہ جو اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں۔ ثم، جب یہ ہماری طرف لوٹیں گے تو ان کے لیے عذاب شدید ہوگا۔ بما كانوا یکفرون، بس سبب اس کے کہ یہ کفر کیا کرتے تھے، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ یونس میں 66 تا آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اپنی نشانیاں بیان فرمائی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جو اللہ کو اپنی طرف سے اللہ کے علاوہ مشکل کشا حاجت روا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، معبود بنا کر بیٹھے ہوئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ سورۃ الرعد، سورۃ نمبر 13 ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، اس اللہ کو پکارنا ہی حق پکارنا ہے، سچا پکارنا ہے۔ یعنی جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو ان کی پکار سچ پکار حق پر مبنی ہے۔ باطل کے مقابلے میں حق ہوتا ہے نا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا باطل ہے، اللہ کو پکارنا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، کسی بھی چیز میں وہ ان کی دعا قبول نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، مطلب ان کی دعا قبول نہیں کر سکتے، وہ ان کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے ان کو پکارنا ایسے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء، ان کی مثال ایسے کہ جیسے پانی کے چشمے پہ چلا جائے یا تالاب پر چلا جائے یا میٹھے پانی کے دریا پر چلا جائے اور حوض پر چلا جائے، پانی کے تالاب کے سامنے یا دریا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ ایسے پھیلا دے، صرف ہاتھ پھیلائے، پانی کے اندر ہاتھ ڈال کے پانی کا چلو بھر کے پی رہا نہیں ہے، صرف کباسط کفیہ الی الماء۔ اللہ نے فرمایا جیسے وہ پھیلانے والا ہے اپنے دونوں ہاتھ، اس کی مثال ایسے جیسے اپنے دونوں ہاتھ پانی کے سامنے لے آیا ہے۔ کیا پانی اٹھ کر اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے؟ اڑ کر اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں آ سکتا۔ جیسے پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا لینے سے خواہ وہ دریا ہی کیوں نہ ہو، دریا ہی کیوں نہ ہو، پانی اس کے ہاتھوں تک نہیں پہنچے گا، پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہاتھ پھیلا الی الماء لیبلغ فاہ، اس لیے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچے، تو ایسا نہیں ہوگا وما هو ببالغہ، فرمایا وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں۔ اسی طرح وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ تو ایک بھٹکی ہوئی حرکت کر رہا ہے، گمراہی کی حرکت کر رہا ہے، فضول سی حرکت کر رہا ہے، وہ پانی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، پانی میں ہاتھ ڈال کر چلو بھر کر پانی نہیں لے رہا کہ پی لے، صرف ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہے، پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا۔ ایسے ہی جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے اس کی پکار سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ کافر لوگ جو ہیں ان کی پکار سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، غیر اللہ کو پکارنے والے کافر تھے، مسلم کا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم مسلم ہیں، ہمارے ماں باپ مسلم ہیں، اسلامک مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اہل اسلام کے گھرانوں میں پیدا ہوئے، کافروں والا کام ہمیں کرنا چاہیے نہیں؟ جو کام کافروں کا ہے ان کو کرنے دیں، اہل اسلام کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکارتے ان کا پکارنا جو ہے وہ باطل ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے بڑی ذات ہے، کائنات کی ہر چیز سے بلند ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور کائنات کی ہر چیز سے بڑی ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ والکبیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ جیسے اکبر کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے لیکن وہ اسم تفضیل ہے، یعنی اکبر من کل شیء، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ اکبر من کل شیء، یعنی اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، نمازوں میں کہتے ہیں، ویسے کہتے ہیں۔ تو یہاں الکبیر اس کے اندر بھی مبالغہ پایا جاتا ہے کہ سب سے بڑا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور ان دونوں صفات کا مجموعہ جو ہے قرآن مجید کی آیات ہیں جو کئی مقام پہ بیان ہوئی کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے وہ اپنے مخلوق سے بہت بلند عرش پر مستوی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، اور یہ آخری آیت ہے یا کافی ہے آگے بولوں اس آیت پر؟ بولوں؟ الم تر ان الفلک، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جو کشتی ہے تجری فی البحر، اس سمندر میں چلتی ہے، یہ سمندر میں، دریاؤں میں چلتی ہے، سمندروں میں چلتی ہے، تم دیکھتے نہیں ہو؟ دیکھتے ہو نا تم، تو یہ کیسے چلتی ہے؟ تمہاری ذاتی صلاحیت سے چلتی ہے، تمہاری ذاتی صلاحیت سے چلتی ہے، ذہانت سے چلتی ہے، ایسا نہیں ہے، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے چلتی ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں اتنا بڑا سمندر ہے، اگر آپ اس میں ایک سوئی ڈال دیں، سوئی، وہ سوئی اس پر چلے گی؟ نہیں، ڈوب جائے گی۔ کر کے دیکھیے گا کبھی موقع ملے، خاص طور پہ فیصل بھائی شکار پہ جاتے ہیں، مچھلی کبھی نہیں لاتے، شکار پہ ہی جاتے ہیں، اتنا شکار کرتے ہو، کبھی مچھلی لا کر دو شیخ صاحب یہ شکار کی مچھلی ہے۔ پہلے تو میں دور رہتا تھا، اب تو آپ کا پڑوسی ہوں، بات ضمناً آ گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ تو ایک سوئی جو ہے وہ بھی اگر آپ دریا میں ڈالیں گے تو ڈوب جائے گی کہ نہیں ڈوبے گی؟ چھوٹا سا کنکر بھی، یار آپ ایک لاٹھی سمندر میں ڈالو گے ڈوب جائے گی، ہاں تختے کی شکل میں نہ ہو، میں لاٹھی کا کہہ رہا ہوں۔ تو کیا بات ہے کہ اتنی بڑی کشتی، پہاڑوں جیسی کشتیاں، جہاز ہیں نا، اب تو بحری جہاز ہیں، یہ اللہ کی نعمت سے چلتے ہیں۔ اللہ کی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں ذہانت دی، ہمارے جد امجد سیدنا نوح علیہ السلام کی کو اس کی تعلیم دی نا کہ کشتی بناؤ ذریت انسانیت کو بچانے کے لیے۔ ایمان والے تو بس وہی رہ گئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا، پھر اس کے بعد ان کی ذریت نے اس کو سیکھا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیت دی، تمہیں اتنی ذہانت دی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ تمہیں وہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اسی چیز کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی فرمایا، جو ہمارے یہاں کثرت سے پڑھی جاتی ہے، افسوس کہ سمجھا نہیں جاتا، وگرنہ اس کے اندر بھی توحید اور آخرت کے مضامین بکثرت پائے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین بہت شوق سے پڑھتے ہیں لوگ، بعض کو تو یاد بھی ہوتی ہے، اور ایسے مواقع پر بھی پڑھتے ہیں جہاں پڑھنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا، قبروں پر جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یہ اللہ کے لیے، یہ ان کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، کفر کرنے والوں کے لیے، خاص طور پر شرک کرنے والوں کے لیے، کہ ہم نے انہیں سوار، ان کی ذریت کو سوار کر دیا۔ ذریت کا ذکر ہے آبا کا نہیں، ذریت نسل کو کہتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں، والد کو نہیں کہتے، مطلب وہ بھی کسی کی نسل سے، لیکن یہاں ذریت کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کشتی کا تصور نہیں تھا، آبا تو وہی تھے نا، آدم علیہ السلام کے بعد آبا تو وہ تھے، بعد میں ذریت ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ذریت کو سوار کیا، یعنی آبا سوار نہیں ہوئے تھے، کشتی تھی نہیں، پہلی بار کشتی بنی تھی، واللہ اعلم۔ تو یہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ تو اب بعض اوقات اس پر بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے، مفسرین نے بیان کیا، آپ مفسرین کی بات کیوں بیان کرتے ہو؟ کہ ہم کسی مفہوم کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں آپ کہاں بھاؤ دیں گے، ہماری بات کو کہاں اہمیت دیں گے؟ تو اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مفہوم ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے اپنے ذہن سے گڑھ دیا ہے، یہ مفہوم ایسا نہیں ہے جو میں نے اپنے ذہن سے گڑھ دیا ہے۔ بھائی یہی مفہوم ہے سایت کا، فلاں نے بھی بیان کیا، فلاں نے بھی بیان کیا، فلاں نے بھی بیان کیا، فلاں نے بھی بیان کیا۔ یہ وجہ ہوتی ہے مفسرین کا حوالہ دینے کی، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ صدیق رضا یہاں بیٹھ کر گڑتا جاتا ہے اپنی مرضی سے۔ یہ حوالہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا بھائی آپ لوگ تو کہتے ہو قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں ہے، تو پھر یہ مفسرین کہاں سے آ گئے؟ اللہ کے بندو، ہم قرآن کی آیت کا مفہوم پہلے آپ کو لغت سے بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 جید مفسرین کرام ایسے جن کو آپ کے یہاں بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور ہمارے یہاں بھی اہمیت دی جاتی۔ ہاں مفسرین سے اختلاف ہو سکتا ہے، دلیل کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، دلیل سے آپ ان کی بات غلط کر دیں، کیونکہ تفسیر اور قرآن میں فرق ہے۔ بہرحال تفسیر ایک انسانی کاوش ہوتی ہے، اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم جو تفسیر پیش کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میری گھڑنت نہیں ہے، یہ میری گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ آپ کے بزرگ بھی یہ بیان کرتے ہیں، اور یعنی قدر مشترک کی طرف بلانا، ایک ایسی بات کی طرف بلانا ہمارے اور آپ کے درمیان اتفاقی ہو، ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان
اتفاقی ہو اس کی طرف دعوت دینا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے. قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسے بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفقہ ہے. متفقہ باتوں کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے، متفقہ جن باتوں میں ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو، یہ معاملہ ہوتا ہے. بات کہیں اور نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھری ہوئی ذریت کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ ذریت کا لفظ کیوں آیا، آبا کا نہیں. آگے فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، یہ صرف کشتی نہیں، اس کی مثل اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزیں پیدا کر دی. یہاں اللہ کے پیدا کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ نے ذہنوں میں ڈالا نا. پہلے کشتیاں ہوتی تھیں، پھر بادبانی کشتیاں بنی، پھر اور بنتے 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 اب شپس، بحری جہاز بن گئے بڑے بڑے، کئی منزلہ، لمبے چوڑے بہت بڑے بڑے جہاز بن گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور ایسی اور بہت ساری چیزیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو سمندر میں. سمندر تو ڈبا دیتی ہے نا انسان کو، تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوب جاتا. تیرنا آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، ڈبا دیں، ہلاک کر دیں اس میں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر ان کی پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا، مددگار کوئی نہیں ہوگا اگر اللہ ان کو ڈبا دے. وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، نہ وہ بچائے جائیں گے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، سوائے ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رحمت کے. وہ متاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک جو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا اس میں ان کو فائدے کا سامان پہنچانے کے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب ان کو یہ نشانیاں بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ڈرو اس عذاب سے. مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے سامنے بھی ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، تمہارے پیچھے آنے والا ہے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. کیا معاملہ ہوتا ہے ان کا؟ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. جو بھی نشانی اللہ کی طرف سے، نشانیوں میں سے اللہ کی جو بھی نشانی، اللہ کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے سامنے آتی ہے، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اعراض کرتے ہیں، نیگلیکٹ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، منہ پھیر دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے، لاوالی پن اختیار کرتے ہیں، لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، دھیان نہیں دیتے، اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. یہ معاملہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اپنی نشانیاں دکھائی ہیں. سورۃ الحاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور اس کو اپنی نشانی قرار دیا. اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ اس آیت کے آخر میں کہ ان فی ذالک، یہ جو معاملہ ہے کشتیوں والا، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں نشانی ہے. لآیات، نشانیاں ہیں. لکل، ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو، اللہ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کرنے والا ہو، اللہ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کرنے والا ہو، ثابت قدمی اختیار کرنے، استقامت اختیار کرنے والا ہو اللہ کے دین پر. بہت زیادہ صبر. یہ اللہ کے دین پر قائم رہنے میں بہت ساری مشقتیں بھی آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں دنیاوی طور پہ بھی. اگر خاص طور پہ کفار کے یہاں رہیں یا متشددین کے یہاں رہے، ایسے متشدد لوگ جو اپنے نظریات پر انتہائی تشدد رکھتے ہوں، دلیل دے نہیں سکتے، لڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں، جھگڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں، جانی اور مالی نقصان پہنچاتے ہیں، تو بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے. وہ اللہ کی نشانیوں پہ قائم رہتے ہیں، وہ اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، درس حاصل کرتے ہیں. اور شکور بھی ہو بندہ، اللہ کا شکر گزار بھی ہو، نا قدرہ نہ ہو، نا شکرہ نہ ہو، نمک حرامی اس کی صفت نہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار ہو، شکر گزار ہو، نعمتوں کی قدر کرنے والا ہو. ایسے لوگوں کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں. وہ گویا اللہ تعالیٰ کے صبار اور شکور بندے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو صبار ہیں اور جو شکور ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.